الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں ہوں معظم علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اللہ کریم۔ اللہ کریم میرے چینل میں آپ سب بہن بھائیوں کے خوش آمدید۔ چینل میرے کو لائک کر دینا ہے، سبسکرائب کر دینا ہے اور درود شریف آپ نے ایک بار ضرور پڑھ لینا ہے۔ درود شریف کون سا ہے؟ بالکل سمپل سا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ درود شریف جو کثرت ساتھ پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو کامیاب ترین کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں بھی اس کی کامیابی ہو جاتی ہے، آخرت میں بھی اس کی کامیابی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، اس میں بھی ضرور بتاؤں گا۔ اس کی وجہ اللہ خود یہ درود شریف پڑھتا ہے اور اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا کرو، خوب سلام بھیجا کرو۔ جو بندہ کثرت کرتا ہے درود شریف کی، اللہ پاک یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ناکام ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے دلوں میں اللہ نے سکون نہ دیا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ پریشان ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ غمگین ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ دولت مند نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آخرت میں کامیاب نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نہ ملے ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا اس کو اللہ کا قرب نہ ملا ہو یا اس نے اللہ کا قرب نہ پایا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا دنیا اس کی عزت نہ کرتی ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا اس کو اللہ پاک بلندیاں عطا نہ کرتا ہو۔ یہ ضرور اللہ پاک یہ سب چیزیں اس بندے کو عطا کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے جو درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جس طرح نماز میں ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طرح ہم دعا جب کریں، اگر ہماری دعا میں درود پاک نہ ہو تو ہماری دعا بھی قبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر ہم دعا میں درود شریف پڑھ لیں یا سارا ہی درود شریف پڑھ لیں تو اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے، اللہ پاک اس کو آخرت میں بھی کامیاب کر دیتا ہے، کیونکہ درود شریف ایک وظیفہ، ایک دعا بھی ہے، اور اس میں پاور ہی اتنی ہے کیونکہ اللہ خود پڑھتا ہے۔ جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے وہ سمجھے کہ اللہ کا وہ خاص بندہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ درود شریف اللہ کی طرف سے دیا ہوا وظیفہ ہوتا ہے، اس بندے پہ اللہ کی عطا ہوتی ہے جو اس کو پڑھتا ہے کثرت کے ساتھ۔ صحیح ہو جی۔ دوسری میں بات جو کروں گا وہ بات یہ میں کروں گا کہ اگر آپ بہن بھائی نجومی ان کے پاس جاتے ہیں، اپنے پیسہ ویسٹ کرتے ہیں، اپنی یعنی کہ رشتے ناتے بھی آپ کے خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ آج کل کے نجومی جو ہیں دو نمبری کرتے ہیں، پیسے بھی کھا جاتے ہیں، کام بھی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے سمپل کیا کرنا ہے؟ سمپل گھر میں قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک کا ترجمہ کے ساتھ تلاوت کریں۔ جو بہن بھائی ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نجومی کے پاس چلا جائے، کسی بابے کے پاس چلا جائے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کھول کھول کر ہر چیز کو بیان کر دیا۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں، قرآن پاک کی کچھ ایسی صورتیں ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس کو گھر میں چلانے سے، جس کی تلاوت کرنے سے کوئی شیطانی چیز نہیں رہتی، سب بھاگ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی صورت، سب سے بڑی صورت، سورت بقرہ۔ سورت بقرہ جس گھر میں چلائی جائے یا اس کی تلاوت کی جائے، اس گھر میں شیطان تو دور دور تک بھی نظر نہیں آتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں سورت بقرہ کی تلاوت کی جائے یا اس کی تلاوت سنی جائے، اس گھر میں شیطان کا کام ہی نہیں ہے کہ اس گھر میں داخل ہو جائے۔ نمبر دو، سورت المومنین۔ سورت المومنین ترجمے کے ساتھ آپ سن کے دیکھیں کہ اللہ نے اس میں کیا فرما دیا۔ صحیح ہوگا جی۔ جس گھر میں سورت المومنین تلاوت کے ساتھ پڑھی جائے اور ترجمے کے ساتھ سنی جائے، پڑھی بھی جائے، اس گھر میں بھی اللہ کی بڑی خاص برکتیں ہوتی ہیں، اس گھر میں کوئی بھی شیطانی جن جنات سب جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ ان صورتوں میں اللہ نے اتنی پاور، اتنی برکت رکھی ہے۔ اور اس کے بعد جو نمبر 3 ہے وہ لاسٹ پہ نمبر 3 ہی صورتیں ہیں، جیسے قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب، یہ والی 3 صورتیں۔ صحیح ہوگا جی۔ یہ 3 صورتیں پڑھنے سے بھی گھر میں اللہ کی برکت بہت ہوتی ہے اور اس آدمی پہ کوئی شیطانی اٹیک نہیں ہوتا۔ صحیح ہوگا جی۔ اگلی بات نمبر 4 میں ایڈ کروں گا، باوضو رہنا۔ جو بہن بھائی ہمیشہ باوضو رہتا ہے اس سے شیطان بھی ڈرتا ہے، اس لیے ہم کو باوضو رہنا چاہیے، تاکہ باوضو رہنے کا ایک اور بھی بڑا فائدہ ہے کہ اگر وہ مر جائے تو وہ مرے گا نہیں بلکہ شہیدوں میں لکھا جائے گا جو باوضو رہتا ہے۔ صحیح ہو جی۔ نمبر 3، جو باوضو رہتا ہوگا اللہ پاک اس کو جلد ہی دولت مند بھی کر دیتا ہے۔ اس کے اور بھی بڑے فائدے ہیں، اس پہ میں بھی ایک الگ ویڈیو جو نا بناؤں گا۔ تو یہ جو چیزیں تھیں میں نے آپ بہن بھائیوں سے شیئر کرنی تھی کہ یہ چیزیں اگر آپ کر لیں، آپ خود ہی
اتنے الحمدللہ ہو جائیں گے کہ کوئی کسی قسم کا کوئی بندہ شیطانی عمل، کوئی شیطان، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا سوائے اللہ پاک کے۔ جب اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا، اللہ کی ایک آیت جو ہے نا وہی کافی ہے۔ اللہ پاک نے اس میں فرمایا ہے کہ اگر ساری دنیا مل کر تمہارا برا کرنا چاہے، اللہ فرماتا ہے اگر میں نہ چاہوں تو ساری دنیا تمہارا برا نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اللہ پاک نے اگلی آیات میں فرمایا ہے اگر ساری دنیا مل کر تمہارا بھلا کرنا چاہے، اگر میں نہ چاہوں تو تمہارا بھلا نہیں کر سکتی۔ صحیح ہوگا جی؟ تو یہ چیزیں ہیں ہمیں اللہ پہ یقین رکھنے سے، اس پہ توکل رکھنے سے آتی ہیں۔ توکل کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جو اللہ پہ توکل رکھتا ہے اس کو اپنا وکیل کارساز بناتا ہے، اس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے لیے کافی کارساز ہو جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو فی الحال یہاں تک کہ اینڈ میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اسی کے ساتھ مجھے معظم علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔